بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نجم الحسن عارف نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے ولاگ میں جس موضوع پر میں آپ کے ساتھ کچھ شیئرنگ کرنا چاہتا ہوں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا لاہور کے فلیٹیز ہوٹل میں خطاب ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال عام طور پر کم بولتے ہیں۔ عدالت کے اندر ان کے ریمارکس اگرچہ خوب نمایاں ہوتے ہیں اور ان کے فیصلے بھی بڑے اہم رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستانی تاریخ کے کئی اہم فیصلے کیے ہیں جن کی وجہ سے آج بھی بہت سطحوں پر تکلیف اور درد کا احساس نظر آتا ہے۔ تاہم وہ عمومی طور پر پبلک گیدرنگ سے کم خطاب کرتے ہیں۔ آج انہوں نے خطاب کیا ہے۔ آج انہوں نے خطاب میں جن دو بنیادی نکات پر بات کی ہے اس سے ان کے آئندہ دنوں کے فیصلوں کی ایک جھلک دیکھی جا سکتی ہے اور اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حتمی طور پر ایسا ہی ہو۔ اس آج کی گفتگو میں جسٹس عمر عطا بندیال نے پچھلے دنوں دیے گئے اپنے اس فیصلے کا بھی کچھ ذکر کیا ہے۔ تاہم ان کا یہ پیرایا بڑا دھیمے پن کے ساتھ اور بڑا آہستگی کے ساتھ تھا۔ اس کے باوجود وہ سب کچھ کہہ گئے جو وہ کہنا چاہتے تھے۔ لیکن پہلے یہ ساری کی تفصیل آپ کے سامنے لانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس تقریب کے پس منظر پر آپ سے بات کی جائے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے اس تقریب سے خطاب کا فیصلہ کیسے کیا اور اس تقریب کے حوالے سے جسٹس کارنیلیس کے یوم ولادت کو استعمال کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس کارنیلیس کی یوم ولادت کے حوالے سے تقریب سے خطاب کیا۔ اس کا بنیادی موضوع پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق تھا، لیکن جسٹس کارنیلیس کی عدالتی خدمات، آئین اور قانون سے کمٹمنٹ، انسانی بنیادی حقوق کے حوالے سے ان کی غیر معمولی کمٹمنٹ کا ذکر بے پایاں رہا۔ ساتھ ساتھ جسٹس کارنیلیس کے شخصی اوصاف کا بھی ذکر کیا گیا۔ واضح ہے کہ جسٹس کارنیلیس پاکستان کے شروع کے چیف جسٹس حضرات میں سے ایک ہیں، اور ان کا نام اس کے باوجود بہت نیک نامی کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ وہ جسٹس منیر کے ساتھ کام کرنے والے ججوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت کی بنیاد رکھنے والے اس تاریخی فیصلے کے خلاف اپنا نقطہ نظر بیان کیا تھا اور وہ اس فیصلے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ جسٹس کارنیلیس نے اپنی بعد کی عدالتی زندگی کو بھی بہت منصفانہ اور ایک شریفانہ انداز سے آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے آج فلیٹیز ہوٹل میں، جو کہ اتفاق سے آج کل شریف خاندان کے قریبی رشتہ دار کی ملکیت میں ہے، وہاں گئے اور انہوں نے اس کمرے کا بھی وزٹ کیا جہاں جسٹس کارنیلیس نے اپنی عمر کے 40 سال گزار دیے تھے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس کارنیلیس کے کئی حوالوں سے فیصلوں کی تعریف کی اور ان کی شخصی اوصاف کا بھی ذکر کیا۔ جہاں انہوں نے ان کے شخصی اوصاف کا ذکر کیا کہ وہ ایک کمرے میں اپنی 40 زندگی کے قیمتی سال گزار گئے، وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے چند ماہ پہلے انہوں نے محض اس لیے اپنے چیف جسٹس شپ کے عہدے سے ریزائن کر دیا کہ وہ اپنے بعد آنے والے جج کو کچھ ماہ کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کا موقع دے سکے۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے ایسے دور میں جب کہ ہر آنے والا چیف جسٹس اور ہر جانے والا چیف جسٹس عام طور پر اس اسپرٹ سے محروم نظر آتا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کے جسٹس کارنیلیس کے فیصلوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ جسٹس منیر کے اس فیصلے سے اختلاف کیا، بلکہ انہوں نے بعد ازاں جماعت اسلامی پر حکومت کی طرف سے لگائی گئی پابندی کے فیصلے کو بھی نل اینڈ وائڈ قرار دیا اور اس فیصلے کو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف قرار دیا۔ اور ان کا کہنا تھا کہ جسٹس کارنیلیس نے جماعت اسلامی پر ایوبی دور میں لگائی گئی پابندی کو اس لیے ختم کیا کہ اگر آج اس جماعت پر پابندی لگا دی گئی تو آئندہ سے یہ راستہ کھل جائے گا اور کسی کو اجتماع اور جماعت سازی کا حق، جو بنیادی آئینی حق ہے، اس سے کسی کو بھی محروم کیا جا سکے گا۔ جسٹس عمر عطا بندیال اس کے بعد اپنے اصل موضوع پر آگے، جس کے حوالے سے ان سے بہت سی توقع کی جا رہی تھی کہ شاید وہ اس پر بولے، اور وہ اس پر پھر بولے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے پچھلے ایک فیصلے کا ذکر کیا جس کا ذکر آج کل ہر خاص و عام کی زبان پر ہے، یعنی 14 مئی کو پنجاب کے انتخابات، جس کے لیے عدالت فیصلہ دے چکی ہے۔
उन्होंने अपने उस फैसले का जिक्र इस तरह किया कि जिस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल ना की जाए और जिसको चैलेंज ना किया जाए उस फैसले को हतमी माना जाता है। इससे पहले चीफ जस्टिस और उनका बेंच पहले भी ये करार दे चुका है कि 14 मई को पंजाब में इंतखाब करवाने का फैसला हतमी है और उस फैसले से अदालत अभी तक पीछे नहीं हटी है। ताहम अदालत ने इस दौरान सियासी जमातों और हुकूमती नुमाइंदों को बाहम मुज़ाकरात का एक मौका ज़रूर दिया था। इन मुज़ाकरात का भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हल्का सा जिक्र किया और कहा यह मुज़ाकराती अमल जारी है, लेकिन अभी तक इसमें से हासिल कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस उमर अता बंडियाल ने एक इस तरह का इंडिया दिया कि अगले दिनों में उनका फैसला जो भी होगा वो आइन, मुल्की कानून और मेरिट की बुनियाद पर होगा। आइन, मुल्की कानून और मेरिट का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वो आइन के मुहाफिज हैं और अदालत आइन की मुहाफिज है और अदालत आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उन्होंने साथ साथ हुकूमत वक्त को मशवरा दिया, लेकिन हुकूमत का नाम लिए बगैर मशवरा दिया कि आइन पर अमल करना चाहिए और आइन पर अमल से गुरेज के बहाने नहीं तलाशने चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जहां आइन, कानून और मेरिट का जिक्र किया और इन्हीं की बुनियादों पर फैसलों का जिक्र किया, वहां उन्होंने कहा कि उन्हीं अदालती फैसलों और अदालतों को अखलाकी क़ुव्वत हासिल होती है जो इन बुनियादों पर किए जाएं कि वो आइन के मुताबिक हैं, वो मुल्की कानून के ताबे हैं और मेरिट पर किए गए हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कार्नेलियस के उन फैसलों का भी जिक्र किया जो 1950 और 60 की दहाई में वो मेरिट की बुनियाद पर फैसले किया करते थे। उन्होंने कहा जब जस्टिस मुनीर और उनके बाज़ साथी तकनीकी बुनियादों पर फैसले करने चाहते थे और नज़रिया ज़रूरत को तख्लीक कर रहे थे, तो जस्टिस कार्नेलियस ने तकनीकी बुनियादों के बजाय मेरिट को बुनियाद पर आकर फैसले करने की रवश डाली। जस्टिस उमर अता बंडियाल का ये खिताब अगले दिनों के फैसलों पर किस तरह झलक सामने आएगा, ये अब कोई बहुत दूर की बात नहीं है। यकीनी बात है कि आज जब 7 मई है और 14 मई में अब महज 6 दिन बाकी हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर क़यादत अदालती बेंच को अपना फ़ैसला करने में बहुत ताख़ीर नहीं करनी है। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस ने जो आज लाहौर के फ्लैटिस होटल में कहा है, उनके अदालती फ़ैसले में भी इसी गुफ्तगू की रूह झलकती है या उनके अदालती फ़ैसले की रूह कुछ और बन जाती है। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।